فائدہ پہنچانے کی نکالی گئی ہو تو فائدہ اس طرح پہنچاتی ہو تأمرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، اتنا ہی نہیں تم برائی سے روکتی بھی ہو، منع کرتی ہو، وتؤمنون باللہ، تیسرا جو وصف ہے وہ ہے ایمان باللہ، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، ویسا جس طرح انبیاء اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں وصف، دو وصف بالخصوص جو ابتدائی ہے، یہ دونوں انبیاء کے وصف ہیں۔ انبیاء کا وصف پہلا کیا ہے؟ وہ اپنی امت کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ برائی سے روکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایمان بھی اللہ کی ذات پر بہت مضبوط ہوتا ہے، تو ان کے ماننے والے امتی کے لیے بھی اللہ پاک تعالیٰ کہتا ہے یہ تین کام بالخصوص امت محمدیہ کے لیے یہی ہے جو انبیاء کا تھا کہ وہ نیکیوں کا حکم کریں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور اس طرح ایمان رکھیں گے جس طرح نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ایمان بھی تھا۔ تین وصف کی حامل امت خیر امت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اشارہ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں امت محمدیہ ہی کا کیا ہے، یہ کہہ دیا کہ اے امت محمدیہ تو بہترین امت ہو۔ اگر صرف اتنی آیت ہوتی کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو تو ظاہر سی بات ہے بغیر کچھ کیے کرائی امت اس فضیلت کی حامل ہوتی کہ بہترین امت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مخاطبت کے ساتھ کہ اے امت محمدیہ تم بہترین امت ہو، اور تم میں کا ہر فرد بہترین نہیں ہے، تم میں کا وہ فرد بہترین ہے جو ان تین صفت سے متصف ہو، ان تین صفات کا حامل ہو۔ پہلی صفت وہ جو ہے نیکیوں کا حکم کرے، دوسرا برائیوں سے روکے، اور تیسرا ایمان باللہ رکھے جس طرح انبیاء کا ایمان تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ خیر امت کے درجے پر، فضیلت پر اس وقت تک قائم رہے گی جب تک یہ تین کام کرتی رہے گی۔ ایک، نیکیوں کا حکم دے گی، برائیوں سے روکے گی، اور ویسا ایمان رکھے گی جس طرح انبیاء کا ایمان تھا۔ تو یہ جو اس کا درجہ ہے یہ باقی رہے گا، یہ جو فضیلت اسے اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے وہ فضیلت اسے ملے گی۔ اگر یہ تین کام نہ کرے، تین وصف کے حامل نہ ہو تو یہ بہترین امت نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہ آیتیں آپ کے آگے رکھوں گا، آج مقصد میرا وہ نہیں ہے کیونکہ آیت بڑی جامع ہے، اس میں باتیں بھی بہت زیادہ ہیں، دلائل بھی اس کے تعلق سے بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید کے آیتیں، احادیث وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن نے دوسرے مقامات پر بنو اسرائیل کے تعلق سے یہی کہا کہ انہیں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے، برائی سے روکے، مگر انہوں نے وَكَانُوا لَا يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، قرآن کیا کہتا ہے؟ مگر انہوں نے برائی سے منع نہیں کیا، ورنہ وہ بھی خیر امت بن سکتے تھے مگر نہیں بن پائے کیونکہ انہوں نے نہ نیکیوں کا حکم دیا نہ برائی سے روکا۔ یہ امت خیر امت اس وقت ہے جب نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، اور اس طرح ایمان رکھے جس طرح انبیاء ایمان رکھتے تھے، کیونکہ یہ دونوں وصف، نیکیوں کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ انبیاء کا کام ہے، وہ کام اس امت کو ملا ہے، تو اس ایمان کے ساتھ ہی یہ دونوں کام قابل قبول ہے۔ اگر وہ ایمان انبیاء کے جیسا ایمان نہیں ہے تو یہ دو کام بھی بیکار ہے۔ معلوم ہوا کہ جو تیسری جو وصف ہے وہ اصل ہے جس پر یہ دو کام منحصر ہیں، کہ انبیاء کی ایمان کی طرح ایمان نہ رکھتے ہوئے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ دونوں بیکار ہیں۔ انبیاء کا ایمان کیسا تھا؟ جو خالص توحید پر مبنی تھا اور شرک سے پوری طرح پاک تھا۔ اس قسم کا عقیدہ اور ایمان رکھ کر اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو یہ امت خیر کہلائے گی۔ ورنہ عام طور پر امت کو یہ کہنا کہ امت خیر ہے کہہ کر ان تینوں سے خالی کر دینا یہ مناسب
نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے نبی محترم پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ایمان لے آتے جس طرح صحابہ ایمان لے آئے ہیں، اور اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بھی بہت بھلا تھا، بہت اچھا تھا۔ انشاءاللہ اس کا کیا مفہوم ہے ہم مزید تشریح دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اس آیت کے 2 دروس ہوں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ آگے اللہ کہتا ہے منہم المؤمنون، انہی اہل کتاب میں مومن بھی ہیں۔ انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، منہم المؤمنون، ان میں مومن بھی ہیں۔ انداز ہی ایسا ہے کہ بہت زیادہ مومن ایسا نہیں، منہم المؤمنون یعنی ان میں بعض مومن بھی ہیں، اکثرهم الفاسقون، مگر اکثر لوگ ان میں کے فاسق اور فاجر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں میں سے ہیں، کچھ ایمان والے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمیں 3 ٹکڑے مل رہے ہیں۔ ایک خیر امت جو امت محمدیہ ہے اس کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے۔ دوسرا خیر امت کے جو 3 وصف ہیں، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اور ایمان باللہ، ان تینوں کو سمجھنا ہے۔ تیسرا جو پارٹ ہے وہ ہے اہل کتاب اگر ایمان لے آتے تو کیا ہوتا، کس طرح ان کے لیے بھلا ہوتا، کس طرح ان کے لیے بھی خیر ہوتا، اور کس طرح ان میں ایمان والے ہیں اور کس طرح اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے۔ پہلا خیر امت کے تعلق سے ہمیں جاننا ہے، جو انشاءاللہ آج کے پورے درس میں ہم صرف خیر امت